بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپانسبلٹیز آف پروجیکٹ مینیجر. ہم نے کل اپنا چیپٹر کا جو ہے بیسیکلی ایک امپورٹنٹ ایریا پڑھا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے رسپانسبلٹیز آف پروجیکٹ مینیجر پڑھ لیے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مینیجر کی پروڈکشن کی پلاننگ بھی پڑھ لی ہے آلموسٹ ایک لحاظ سے. لیکن اگلا ٹاپک ہمارا پروڈکشن پلاننگ ہی ہے, ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو دیکھیے گا اسی ایریا کو آگے وہ ایلیبوریٹ کرے گا مزید. تو 5 باتیں بس اگر آپ کو یاد ہے تو کافی حد تک آپ کنٹرول پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داریوں پہ آ جائے گا. پرچیزنگ میں انوالو ہوتا ہے, اس کے بعد فیوچر پلاننگ کرتا ہے, اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو رہا ہو تو درمیان میں مانیٹر کرتا ہے, کام ہو جانے کے بعد چیک کرتا ہے اور کوالٹی چیک کرتا ہے, اور پھر اگلی ورکنگ کے لیے سے دوبارہ سے محنت کرتا ہے تاکہ مزید امپروومنٹ آ سکے, مزید بہتری آ سکے. دس از واٹ آپ نے کل لرن کیا تھا. آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ایریا, دیٹ از واٹ پروڈکشن پلاننگ. بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے ود رسپیکٹ ٹو یور ایگزام کہ پروڈکشن پلاننگ کیا ہوتی ہے, پروڈکشن پلاننگ کیسے کام کرتی ہے, پروڈکشن پلاننگ میں کیا کیا کام ہوتے ہیں. لیٹس سی. آل دو کل آپ نے کافی حد تک اس کو دیکھ لیا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری پروڈکشن مینیجر کی ہوتی ہے. اب آپ ایک اور بات بھی یاد کر لیجئے گا, ایگزامینر اس کے ایریا کو پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری میں بھی پوچھ سکتا ہے, اس لیے کہ اس نے وہاں پر کتاب میں 2 لائن لکھی ہوئی ہے, یہاں پر تفصیل دی ہوئی ہے تو پروڈکشن پلاننگ ہی نا, تو وہ یہاں کا پوائنٹ وہاں ایڈ کر سکتا ہے. کہاں ایڈ کر سکتا ہے بچے؟ اس جگہ پر ایڈ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ آپ نے چونکہ اس سے اگلا بڑا پوائنٹ پڑھ لی ہے اب اس کو وہ ایلیبوریٹ بھی کر سکتا ہے. یہ نا آپ یہ 5 باتیں یاد کر لیں. اس کے علاوہ پروڈکشن پلاننگ پورا کا پورا اس کا پارٹ ہے, تو وہ چاہے تو پروڈکشن پلاننگ کی ہیڈنگ دے کے سوال پوچھ لے, چاہے تو پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری میں اسی پوائنٹ کو پوچھ سکتا ہے. جی یہ بات ذہن نشین رکھیے. دا فرسٹ ون از, یہ بچے دیکھیے اب یہ بات آپ نے پیچھے نہیں پڑھی لیکن اب یہاں یہ چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری میں بھی, اور اٹ سیلف پروڈکشن پلاننگ کا پارٹ بھی ہے. جی کیا لکھا ہوا جی, پلاننگ فیز کتنی طرح کا ہو سکتا ہے جی؟ 3 طرح کا, لانگ ٹرم, میڈیم سکیل اینڈ شارٹ ٹرم. دونوں کے بات کو بہت واضح ہر بات کا پتہ ہے. جی ذرا بتائیے لانگ ٹرم کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ ویری گڈ. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے موسٹلی اس بات کا خیال رکھنا ہے, کتاب میں لکھا ہوا 3 to 5 ایئر, بجے اس کو بھولیں آپ. میں نے آپ سے کہا تھا ایسا پلان جو 1 سال سے لے کے 5 سال تک کے ٹائم پیریڈ کے لیے بنتا ہے اس سے آپ ہمیشہ لانگ ٹرم پلان کہتے ہیں. میڈیم سکیل پلان وہ ہوتا ہے جو 1 سال کے لیے ہوتا ہے, ایکول ٹو ایئر لکھ رہا ہوں وجن میں, اور شارٹ ٹرم پلان وہ ہوتا ہے جو لیس دین ایئر ہوتا ہے, یعنی سادہ لفظوں میں یہ منتھس کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ نے بھولنا نہیں, جو میں نے لکھا ہے اسی کو یاد کرنا ہے. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں آپ, جو میں نے لکھا ہے بس یہ یاد کر لیجئے. لانگ ٹرم پلان 1 year to 5 year, 1 سال سے زیادہ اور اپ ٹو 5 year, 10 year بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی ایگزامینر وہ باتیں کرتا نہیں ہے ابھی فی الحال. دوسرا ایریا آپ کے پاس ہے وہ ہے آپ کا میڈیم سکیل. میڈیم سکیل وہ ہوتا ہے, اور یہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں, آپ کو پتہ تو ہوگا ویسے انشاءاللہ. یہ ٹاپ مینجمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے, یہ آپ کی مڈل مینجمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے, یہ آپ کی لو مینجمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے. جی بھائی, تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی لانگ ٹرم کی پلاننگ کون کرے گا؟ پروڈکشن مینیجر. میں نے کل بتایا تھا بھائی جان, کل پڑھ کے سنایا تھا کہ پروڈکشن مینیجر ٹاپسٹ لیول پہ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. یاد ہے جی کچھ؟ تو کل پڑھانے کا ایک مقصد تھا, یہ لکھا ہوا جی, میں بھی آپ کو دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں. نہیں آپ کو تو ماشاءاللہ یاد پتہ نہیں ہوتا ہے, رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ لکھا ہوا جی, یہ کل لاسٹ میں یہ پڑھایا تھا آپ کو جی. دا اپر لیول مینیجر ہو ڈائریکٹ دس ٹرانسفارمیشن پروسیس از کالڈ پروڈکشن مینیجر. یہ بات کل پڑھائی تھی, تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا جو لانگ ٹرم کا پلان ہوگا وہ کون بنائے گا؟ پروڈکشن مینیجر. کانسیپٹ یہ یاد کرنا ہے, یہ یاد نہیں کرنا کتنی طرح کے ہوتے ہیں. وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہاؤ مینی کائنڈز آف پروڈکشن پلاننگ, آپ کہیں گے فیز کے لحاظ سے آپ کا لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے, میڈیم سکیل بھی ہوتا ہے, شارٹ سکیل بھی ہوتا ہے, یا شارٹ ٹرم بھی ہوتا ہے. آل آف یو.
دوسرا اینگل کیا ہے؟ لانگ ٹرم کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، میڈیم کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، شارٹ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے. تیسرا سوال، آپ کا لانگ ٹرم پلان کون بنائے گا؟ دا آنسر از پروجیکٹ مینیجر. ذرا ایک کام کرتے رہو بھائی، کیونکہ کام یہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ہی تیار کر لیں، اس کو پڑھ بھی لیں ساتھ. کتاب سامنے رکھیں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ چاہے تو اپنے کسی ساتھ والے سے یا موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں. کتاب آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے. ویسے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا، وہ لمبا کام ہی لکھا ہوا، تاکہ جلدی سے پڑھیں، یہیں پر ہی ختم ہو رہی ہے، آپ پڑھ کے اس کو بھی فارغ کر دیں. آپ کے پاس 3 طرح کے پلانز ہیں. میں نے لمبی کونی کہانی نہیں لکھی اس لیے کہ مجھے اتنی لمبی کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس لیے شارٹ کر کے 3 باتیں لکھ دی ہیں. گڈ. میں نے عرض کیا جو کتاب میں ٹائم لکھا ہوا ہے اس کو فالو نہیں کرنا، جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ ٹائم فالو کرنا ہے. جی جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے. آپ نے کتاب میں 3 to 5 لکھا ہوا ہے. چلو جی آگے. لیکن آپ سیکنڈ پارٹ، دا ٹائپس آف پروڈکشن پروسیس. یہ بچے ذرا دھیان سے اس کو پڑھیے گا، یہ تنگ کر سکتا ہے ایگزام کے اندر، بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے آپ کو. جی اگر آپ میری بات دھیان سے سن لیں گے تو انشاءاللہ بالکل تنگ نہیں ہوں گے، بڑی آسانی آپ اس چیز کو مینیج کر لیں گے. ذرا ادھر دھیان کیجئے، یہ کیا لکھا ہوا جی؟ میس پروڈکشن. بڑے پیمانے کے اوپر جب پروڈکشن کی جاتی ہے، بہت بڑے پیمانے کے اوپر، تو اس پروڈکشن کو آپ میس پروڈکشن کہتے ہیں. یہ یاد کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. آپ کو کیا چیز یاد رہے گی؟ میں اس کے ساتھ چیز ایسوسیٹ کر دیتا ہوں. کنوینئنس پروڈکٹ ساری کی ساری یہاں ہوتی ہیں. کون سی ہوتی ہے کنوینئنس پروڈکٹ؟ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، اور وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر کسی نے استعمال کرنی ہے. اس کو غریب نے بھی استعمال کرنا ہے، اس کو مڈل کلاس نے بھی استعمال کرنا ہے، اس کو اپر کلاس نے بھی استعمال کرنا ہے. اور یاد رہے گی کنوینئنس پروڈکٹ، لکھ لو اس کے آگے. کنوینئنس پروڈکٹ چیپٹر نمبر 7 میں پڑھی ہوئی آپ نے کنوینئنس پروڈکٹ. آگے چلو جی. میس اینڈ کسٹمائز. کسٹمائز کہتے ہیں بچے جو چیز ذرا تھوڑی سی دیکھ بھال کر بنائی جائے، اکارڈنگ ٹو دی کسٹمر بنائی جائے، اسے کسٹمائز کہتے ہیں. مثال کے طور پر بچے آپ بازار جاتے ہیں تو آٹا آپ کی مرضی پہ نہیں بنایا جاتا کہ یار آپ کو آٹا جو ہے وہ اس رنگ کا چاہیے، آپ کے لیے اسی رنگ کا آٹا بن رہا، ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ شرٹ لینے جاتے ہیں تو کلرز کی سلیکشن، اس کی لائننگ کی سلیکشن، سب کچھ کسٹمر کا انالیسس کرنے کے بعد بنائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں میس. اس کے آگے لکھ لیں شاپنگ پروڈکٹ ہوتی ہیں یہ. اینڈ لاسٹ ون کسٹمائزڈ. یہ کون سی ہوں گی بھائی؟ ویری گڈ. یعنی کسٹمائز آپ کو معلوم ہے تھوڑی بنائی جاتی ہے، بہت تھوڑی، بہت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے کسٹمر زیادہ نہیں ہوتے. جب کسٹمر زیادہ نہیں ہوگے تو چیز بنائی بھی تھوڑی جائے گی. کیونکہ اب آسان ہو گیا، اب پڑھو ذرا کتاب میں کیا لکھا ہوا. ساتھ ساتھ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ساتھ ساتھ دیکھتے جاؤ گے تو. میس بڑے پیمانے پہ، میس کسٹمائز بڑے پیمانے پہ لیکن مخصوص، اور کسٹمائز مخصوص. کسٹمائز کہتے ہیں مخصوص چیز کو ہے. ہو گیا جی پورا جی. جی بھائی جان ٹائمنگ.
ٹائمنگ سے کیا مراد ہے؟ دو پروسیس ہے بچے یہاں پر، یعنی اس سے مراد ہے پلان کرنا ہے نا آپ نے کون سی چیز کب بنانی ہے۔ ایک ہوتا ہے کانٹینیوس پروسیس، بچے اس کا ٹائم نہیں ہے، بس آپ نے روزانہ آنا وہی کام کرنا ہے۔ واٹ اباؤٹ می؟ میں روزانہ آ کے میں نے کلاس ہی پڑھانی ہے، میں نے آنا کام، یہ نہیں ہے کہ آج میں نے کلاس پڑھانی ہے، کل میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، پرسوں میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے وہ آرگنائزیشنیں جو جن کی ریگولر پروڈکٹس ہوتی ہیں، چکی پہ آپ جاتے ہیں آٹا لینے کے لیے، وہ روزانہ صبح آتے ہیں اور چکی میں جناب بس وہ گندم ڈالنا شروع کرتے ہیں، وہ مشین چلا دیتے ہیں، بس کھڑا کٹ بنتی جا رہی ہے۔ اس کی پرواہ نہیں ہے کون کب آئے گا، کتنی دیر میں آئے گا، کب کرے گا، کیسا کرے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے انہوں نے اپنا کام پورا کر کے رکھنا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈیلی کا کام، یعنی جن کا روٹین ورک ہے۔ لیکن بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ آرگنائزیشنیں ہوتی ہیں جن کا کام کسٹمر کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی آرگنائزیشن میں نہیں ہیں بلکہ آپ کی اپنی شاپ ہے اور آپ ایک ووڈ ورکر ہیں، کیا خیال ہے آپ بلا وجہ بیٹھ کے بیڈ بناتے رہیں گے، صوفے بناتے رہیں گے؟ نہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر آئے گا اور آپ سے کہنا مجھے صوفہ بنائیے، کیسا صوفہ چاہیے؟ 3 in 1 چاہیے، 2 in 1 چاہیے، 3 چاہیے، کون سا چاہیے؟ جیسا وہ کہے گا۔ آم والا چاہیے، وداؤٹ آم والا چاہیے، ووڈ اور پلس کشن چاہیے یا خالی ووڈ والا چاہیے؟ پتہ نہیں کتنے سوال اب آپ کے ذہن میں۔ وہ کہتا ہے سارا کشن والا چاہیے یا سارا ووڈ والا چاہیے یا ووڈ پلس کشن چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے وہ ساری ورکنگ آپ اس کے مطابق کریں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹ بیس۔ پروجیکٹ بیس اس سے پہلے کہاں پڑھا ہوا آپ نے؟ میٹرک اسٹرکچر آرگنائزیشن میں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی میٹرک اسٹرکچر کیوں بنتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، انٹرمیٹنٹ پروسیس، اسے کیا کہہ رہا ہے؟ بیچ پروڈکشن آف ڈفرنٹ پروڈکٹ، بیچ بنائے ہوئے۔ بچے ذرا پلیز دھیان سنیے گا، اب پھر دوبارہ سن لیجئے۔ ایک چیز ہے روزانہ ایک ہی ہو رہی ہے، ایک کے بیچ بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی پہلے 3 دن ہم بنائیں گے کوئی اور چیز، اگلے 3 دن کچھ اور بنائیں گے، اس سے اگلے 3 دن کچھ اور بنائیں گے، اسے بیچ کہتے ہیں۔ تو یہ آرگنائزیشن میں ٹائمنگ کا پلان بنانا ہوتا ہے، آپ نے کون سی چیز کب پروڈیوس کرنی ہے۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن ملٹی پروڈکٹ بناتی ہے تو ایکسپلینیشن میں یاد کا رکھنا ہے، کانٹینیوس کے اندر آپ کی آرگنائزیشن کیا ریگولر ورک ہے جو آپ کی ریگولر چیز بن رہی ہے، اور یہاں کون سی ہے بچے؟ یہاں پر آرگنائزیشن ملٹی پروڈکٹس بنا رہے ہیں ملٹی ٹائم کے اندر۔ جی ملٹی پروڈکٹس، پلیز یہاں یہ نہیں کہنا یہ 1 پروڈکٹ ہے، پلیز ادھر یہ 1 پروڈکٹ نہیں ہے بچے۔ ممکن ہے آپ کے پاس 6 مشینیں لگی ہوں تو 6 مشینوں پہ علیحدہ چیزیں نہیں بن سکتی ہیں آپ کی، اس لیے یہاں باقاعدہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے بیچ۔ اس کو آپ پڑھ لو دھیان سے، کام آئے گا، پڑھنے کے بعد ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ جی چل رہا ہے کتنا گیا ابھی؟ بس ختم ہو گیا چیپٹر؟ نہیں وہ مجھے بتاؤ، آگے کچھ بھی پڑھنے والا نہیں ہے، سب فارغ ہے۔ ہاں بچے تعداد کم ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے نا مسلسل نہیں بن رہا نا، لیکن ویرائٹی بہت اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ ابھی آپ اس مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ فریم ہی بنا رہے ہیں، پہلے 3 دن پلاسٹک کا فریم بنے گا، اگلے 4 دن لوہے کا فریم بنے گا، اس سے اگلے دن ایلومینیم کا بنے گا، تو پھر آپ کے پاس کوانٹٹی تو تھوڑی ہوگی نا الٹیمیٹ۔ جی بھائی لوکیشن کل بھی بتائی تھی جی، لوکیشن سے مراد ہے آپ نے کہاں کہاں کون کون سا کام کرنا ہے۔ بچے ممکن ہے یاد کیجئے، ہم نے، میں دوبارہ واپس آتا ہوں چیپٹر نمبر 10 کے اوپر۔ بچے ہماری جو جنر لگا ہوا ہے، یعنی جننگ جو ہماری مشین لگی ہوئی ہے، وہ ممکن ہے کہیں اور لگی ہو، ہماری ویونگ مشین کہیں اور لگی ہو، ہماری گارمنٹس کی مینوفیکچرنگ ویٹ پروسیسنگ کہیں اور لگی ہوئی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ لوکیشن۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ممکن ہے ایک ہی پروڈکٹ 6 جگہ پر بن رہی ہو، سم ٹائم ایک ہی پروڈکٹ پہ 6 جگہ پر۔ اس لیے بات یاد رکھنی ہے، لوکیشن سے مراد ہے ٹرانسفارمیشن پروسیس ان ڈفرنٹ لوکیشن اور مائٹ بی آلٹرنیٹیو پلیسز کے اوپر۔ جی تو یہاں پہ دیکھیے باقاعدہ لکھا ہوا ہے آپریٹنگ اینڈ شپنگ کاسٹ، را مٹیریل، مارکیٹنگ، ٹرانسپورٹیشن، ہولڈنگ زون۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن نے کون سا کام کس جگہ پر کرنا ہے۔ دوسرا اہم کام ان سورس کرنا ہے، یا یہ بھی تو لوکیشن ہے نا، ان سورس ہے میری آرگنائزیشن کے اندر ہو رہا ہے، آؤٹ سورس کہاں ہے؟ دوسری کی آرگنائزیشن میں جا کے ہو رہا ہے، یہ آؤٹ سورس ہو رہا ہے۔
میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو باٹا سروس کی کہ باٹا اب اپنے جوتے خود نہیں بناتا, باٹا آؤٹ سورس کرتا ہے, جوتا چائنا میں بنتا ہے, لوکیشن کیا ہو گئی چائنا, اور وہاں سے امپورٹ ہو کے, امپورٹ کر رہا ہوں, وہاں سے پھر ٹرانسفارم ہو کے یہاں پر پہنچتا ہے اور آپ کی آرگنائزیشن یہاں پر سیل کر رہی ہوتی ہے. ورنہ پہلے باٹا اور سروس کی اپنی فیکٹریاں تھیں, یہ بالکل مانگے کے پاس ان کی فیکٹریاں تھیں, دونوں فیکٹریاں ختم ہو چکی ہیں, باٹا کی بھی ختم ہو چکی ہے, گو کہ ابھی بھی وہاں پر باٹا اور سروس کا مونوگرام لگا ہوا ہے, لیکن اندر کام کوئی نہیں ہوتا, ماں سوائے آفس ورک کے علاوہ وہاں پر فیکٹری کا کام کوئی نہیں ہوتا, مزدور شزور فارغ ہو چکے ہیں سارے. ہاں جی بھائی جان, لے آؤٹ کل پڑھایا تھا میں نے جی, لے آؤٹ کون کون سے لے آؤٹ پڑھائے تھے کل میں نے؟ فیکٹری لے آؤٹ اینڈ پروڈکٹ لے آؤٹ, پروڈکٹ دکھنے میں کیسی آئے گی, اور فیکٹری لے آؤٹ ہے کہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ ہوگا, کہاں مشین لگائیں گے, کہاں پر سامان سٹور کریں گے, تو یہ سارا کچھ یہاں پر دیا ہوا ہے. موسٹ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ڈیزائن آؤٹ پٹ ریزلٹ, تو یہاں ایک پوائنٹ ہے, میں دونوں پوائنٹ کل بھی لکھوائے تھے آج بھی بتا رہا ہوں, یہ خالی پروڈکٹ کا لکھا ہوا ہے, پروڈکٹ لے آؤٹ. میں نے کہا تھا پروڈکٹ لے آؤٹ اینڈ فیکٹری لے آؤٹ دونوں ہوتے ہیں. اس لیے اس نے علیحدہ کیا ہوا ہے, دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ کون سا پروڈکٹ, یہ پروڈکٹ لے آؤٹ ہے, یہ پروسیس لے آؤٹ کون سا ہوتا ہے, فیکٹری لے آؤٹ. ورک فلو اکارڈنگ ٹو دی پروڈکشن پروسیس سیکوینس ایکٹیویٹیز, کون سی کام کیسے کرنا ہے, کس ترتیب سے رکھنا ہے, کہاں کرنا ہے, یہ سارا کا سارا نظام آپ کا اس سے ریلیونٹ ہے جی. جی کل بھی آپ کو پڑھایا تھا آخری پوائنٹ, ریسورس پلاننگ کیا ہوتی ہے, پیسہ کب لگانا ہے, انسان کب استعمال ہونا ہے, مشین کب استعمال ہونی ہے, کون سی مشین کب کب استعمال ہونی ہے. اگر میں اس کو اس سے لنک کروں تو ذرا ادھر دیکھیے گا, یہاں پر بیج بنایا ہوا ہے, تو میرے پاس مجھے پتا ہے کہ یہ میری مشین نمبر جو 6 ہے وہ جمعرات کو یہ والا کام کر رہی ہوگی, جمعے والے دن یہ والا کام کر رہی ہوگی, تو ساری پلاننگ آپ نے ڈیولپ کر کے رکھنی ہے. یہ ساری پلاننگ ہے, یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, یہ کام کرنے سے پہلے آرگنائزیشن میں پروڈکشن مینیجر یہ ساری محنت کر رہا ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے, کروانا ہے. اینڈ لاسٹ ون, انفارمیشن سسٹم. یہ بچے آپ کی نئی چیز ہے, چیپٹر نمبر 5 میں آپ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے, یہ لکھا ہوا بھی ہے, یہ انشاءاللہ یہ چیپٹر 5 کا ٹاپک ہے یہ آپ کا جی. بچے آج کے دور کے اندر آپ نے اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے پروڈکشن کیسے کرنی ہے. کیا کہا بچے میں نے, آج کے دور میں آٹومیشن کے تھرو, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے تھرو کام کیسے کرنا ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جب گارمنٹس مینوفیکچرنگ کمپنی میں کیا ہوتا ہے آج کل, تھان کا تھان آپ مشین کے حوالے کر دیں, مشین تھان کو خود ہی جو ہے بیسیکلی اس کو پہلے انفولڈ کرتی ہے, اور انفولڈنگ کے بعد اس کی خود ہی تہیں لگاتی ہیں, تہیں لگانے کے بعد کٹنگ کرتی ہے, کٹنگ کرنے کے بعد اس کی سوئنگ کرتی ہے, اور سوئنگ کرنے کے بعد آپ کو گارمنٹ تیار مل جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہا ہے. اس سافٹ ویئر کا نام ہے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے MRP. یہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ لیجئے, مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ. یہ مشین آپ کو بتائے گی کہ اس میں میکسیمم کتنا کپڑا, کتنی چیزیں ایک وقت میں کٹ سکتی ہیں, وہ پلاننگ کر کے آپ کو بتا دے گی, آپ کا کام مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کو خود سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور اب اس کے مطابق ایک نیا سافٹ ویئر بھی آ چکا ہے, اس کا نام کیا ہے ERP, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. یہ بچے یاد رکھیے گا, یہ MRP 1 اور MRP 2 یہ دو سافٹ ویئر تھے. یہ یہاں نہیں پڑھنا, اب یہاں کے بعد آپ نے سیدھا جا کے پڑھنا ہے کیف 03 کے اندر جا کے, کیف کہہ رہا ہوں CFAP 03 میں جا کے اس کو, یہ پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر جی, اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر, پروڈکشن کے اوپر, چیپٹر نمبر 9. وہاں آپ تفصیل سے پڑھیں گے پروڈکشن میں ERP کے کام کیا ہوتے ہیں, MRP کے کام کیا ہوتے ہیں, کون سا کام MRP کا یہ کرتا ہے. لیکن وہ بڑی لمبی کہانی ہے, ابھی آپ نے ایسی کوئی کہانی نہیں پڑھنی ہے, ابھی صرف ایگزامپلیں دی ہوئی ہیں. آپ نے ایگزامپل میں کیا یاد رکھنا ہے, آٹومیٹڈ سافٹ ویئر جو آپ کی پروڈکشن میں رول پلے کرتا ہے, آپ کی پروڈکشن کو آسان کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں آپ کا انفارمیشن سسٹم. آل آف یو, یہ آپ کی پروڈکشن پلاننگ کے کتنے سٹیپس ہیں بھائی, ذرا اس کو یاد رکھ لینا آپ نے. میں نے ابھی آپ کے جو لیٹ آئے ہیں وہ یاد رکھ لیں, یہ سارے کے سارے اس نے آپ کو پیچھے پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داریوں میں نہیں پڑھائے, لیکن وہ اس کو پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری میں سوال پوچھ سکتا ہے آپ سے, اس لیے کہ یہ سارا کا سارا کام کس کی ذمہ داری ہے, پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری. اسی وجہ سے اس نے پیچھے باقاعدہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے. آپ کی کتاب میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے, اس کو بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا جی. میں ذرا تھوڑا سا بتا بھی دوں آپ کو جی, پہلے تو میں نے انڈر لائن کیا ہوا تھا, اب میں نے انڈر لائن بھی نہیں کیا ہوا جی. یہ دیکھیے نا آپ, پیج نمبر 153 پر ذرا دیکھیے گا جی, پیج نمبر 153 پر
पहली हेडिंग पेज नंबर 153 के ऊपर 1.2 लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। उसके बाद अगली हेडिंग पढ़िए, मेकिंग द डिसीजन इन्वॉल्व इन द एफर्ट टू अटेन दीज गोल इन द जॉब ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर। नजर आया सबको? नहीं, इसने हेडिंग नहीं दी हुई प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारियों की, और सब लोग मेरे साथ हो ना? तो ये पैराग्राफ नंबर 2 बनता है, और उसके दरमियान में ऊपर 3 बुलेट्स फॉर्म में लिखा हुआ, टू फोकस ऑन क्वालिटी, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू इलिमिनेट ऑल कॉस्ट। इसके फौरन बाद एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मेकिंग द डिसीजन इन्वॉल्व इन द एफर्ट टू अटेन दीज गोल। इस पर लिख लो, ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आगे चलूं जी? उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, प्रिक्यूरमेंट एंड परचेजिंग, ऐसे नहीं? उससे अगली हेडिंग है प्रोडक्शन प्लानिंग, उससे अगली हेडिंग है प्रोडक्ट कंट्रोल, उसके बाद अगली हेडिंग है क्वालिटी कंट्रोल, उसकी अगली हेडिंग है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ऐसे नहीं? उसके बाद फिर उसने हेडिंग नहीं दी, हेडिंग मार गया है, हेडिंग के ऊपर लिख लिया प्रोडक्शन प्लानिंग हेडिंग है ये कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस पॉइंट नहीं है। ये पता लगा क्या किया मैंने? और सबको समझ में आ गई है? ये पेज नंबर 153 की मिस्टेक है, इसको आइडेंटिफाई कर लें। यानी जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग का फिर बुलेट फॉर्म दे दिया हुआ ना, ये हेडिंग है, मेन हेडिंग है, और इस हेडिंग का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद देखिए 1 लिखा हुआ उसने, प्लानिंग फेज, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और मैस प्रोडक्शन, मैस कस्टमाइज, फिर टाइमिंग, फिर लोकेशन, फिर लेआउट एंड द फिर प्रोसेस लेआउट, एंड द लास्ट वन रिसोर्स प्लानिंग एंड सप्लाई चेन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन हो गया भाई? तो दिस इज द वे। ये जरा मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा जी। मेरे ऑलमोस्ट चैप्टर यहाँ खत्म है जी, लेकिन बाकी चीज़ें अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आपको बतानी है। इसमें से अब अगले चीज़ें बहुत सारी ओमिट होनी है, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें से माइनस होनी है, बस बाकी सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए उस पर आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही हम उसकी डुप्लीकेशन करेंगे जी, ऑल ऑफ यू। अगली हेडिंग जो इस वक्त आपके सामने है, ये आपने पढ़नी है। हेडिंग का नाम क्या है जी? मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। इससे क्या मुराद है जी? इससे क्या मुराद है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं, और सुन रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं या काम करते हैं। एक का तो पता लग गया आपको जी, वो कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। और एक आपने जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना, एम्प्लॉइज, वर्कर। ये 2 तो पता है ना आपको जी। आइए जरा 4 लोग होते हैं, ये 4 के बारे में बताएगा आपको जी। ह्यूमन रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 1 पहला कौन है जी? हाँ जी, ज़रा इधर ध्यान भी करना है, ये साथ साथ मेरी बात की तरफ भी ध्यान करना है जी। ये हायरार्की यूं बनेगी जी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे ऊपर कौन है जी? एग्जेक्टिव, ये लिखा हुआ जी। इसके कई नाम है भाईजान, एग्जेक्टिव मैनेजर भी कहते हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी कहते हैं। इसे क्या बनेगा? सीईओ। एक और भी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ। ये लाग लिख लो, ये एग्जाम में कई दफा आ चुका है ये नाम, ये एब्रीविएशन के नाम से आता है जी। ये भाईजान मैं सबके लिख रहा हूं जी, ईएम, सीईओ या सीओओ। और चौथा भी है जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आप पी तो कह नहीं सकते, प्रेसिडेंट ही कहेंगे उसको आप। जरा सुने मेरी बात ध्यान से इधर, उसको तो आपने लिख लिया है ना, मेरा काम भी सुनना है साथ में बच्चे। ये जो लोग होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मैनेजर होते हैं, ओवरऑल मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे इससे क्या मुराद क्या है? असल में ये कंपनी को पूरी को चला रहे होते, खाली प्रोडक्शन को नहीं चला रहे होते जी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, आप पढ़ चुके चैप्टर नंबर 1 में। सीईओ कौन होता है? सीईओ कंपनी का डायरेक्टर होता है।
اور COO بھی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے. ڈائریکٹر کو پریزیڈنٹ بھی کہتے ہیں, ڈائریکٹر کو پریزیڈنٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایگزیکٹو مینیجر بھی کہتے ہیں اس کو. یاد کیجئے ہم نے ایک سوال سوالو کیا تھا کہ ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو مینیجر آلموسٹ سیم کنسرن ہوتا ہے. یس سیم کنسرن ہوتا ہے چونکہ دونوں ایک ہی پوسٹ ہیں. کبھی اس کو CEO کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو ایگزیکٹو مینیجر بھی کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیں آگے لکھا ہوا کیا ہے جی, چوزنگ اے مینوفیکچرنگ اسٹریٹجی. یہ کیا کریں گے, چوز کریں گے, بنائیں گے نہیں. اسٹریٹجی کس نے بنانی ہے, پروڈکشن مینیجر نے بنانی ہے. ڈائریکشن آف دی اوور آل, ڈائریکشن آف آل ادر ڈپارٹمنٹ. خالی کمپنی کا خالی پروڈکشن کا کام نہیں کر رہے, یہ سارے کام کر رہے ہیں. پرچیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, سیل کو بھی دیکھ رہے ہیں, مارکیٹنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایڈمن کو بھی دیکھ رہے ہیں, اکاؤنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا ہے اوور آل مینیجر آف دی آرگنائزیشن. پکی گل سمجھ آ گئی. اس کے نیچے کون ہوگا جی پروڈکشن مینیجر. یہ کنفرم ہے جی. پروڈکشن مینیجر کون ہے, ہیڈ آف مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ یا فنکشن. ہیڈ آف مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یا فنکشن. جی جناب کون ہے جناب, مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن مینیجر. مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن مینیجر مراد ہے کہ مینوفیکچرنگ مینیجر بھی کہتے ہیں, پروڈکشن مینیجر بھی کہتے ہیں اس کو جی. اور کل ایک اور نام بھی بتایا تھا میں نے, آپریشنز مینیجر. گیو آنسر ٹو دی ایگزیکٹو مینیجر. اس سے کیا مراد ہے جی, یہ کس کو جواب دے گا جی, یہ ایگزیکٹو مینیجر کو جواب دے ہے. یہ ساری باتیں چیپٹر نمبر 3 کی چل رہی ہیں اس وقت, آپ کو دھیان میں نہیں آ رہی جی. یہ کیسے ہو رہا ہے جناب, یہ کہاں, یہاں کون ہے جی, ای ایم. کیا خیال ہے بچے, ای ایم کے نیچے کئی پی ایم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر ملٹی لوکیشن پہ کام ہو رہا تو ملٹی لوکیشن کا, یہ بات ہم میٹرک سیکشن میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر پروڈکشن کا ایک پی ایم ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ کا ایک پی ایم ہوتا ہے. پروڈکشن مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر ایک ہی بات ہے جی. یہ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے. ان کے نیچے ہوں گے سپروائزرز. اصل کام سپروائزر کا ہوتا ہے کہ ہر وقت نگاہ رکھنا ہر کام کے اوپر. لفظ سے میننگ انگریزی کا لفظ ہے سپروائز, اس سے مراد ہے نگاہ رکھنا. اس کے میننگ یہی ہے اردو کے اندر. لسن یا لیز آن بٹوین دا پروڈکشن ورکر اینڈ پروڈکشن مینیجر. یہ دیکھیے بھائیان, یہاں کون ہے جی, سپروائزر. بچے ممکن ہے, ادھر دھیان کرنا, ہر ایک کے نیچے 3 سپروائزر ہوں. اس کے نیچے 2 سپروائزر ہیں, اس کے نیچے بھی 2 سپروائزر ہیں, اور ہر سپروائزر کے نیچے ورکر ہوتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے نا, ابھی میں نے بتایا ورکر یا امپلائیز جو مرضی لکھ لیں جی. اس کے نیچے 2 لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے نیچے 5 لوگ کام کر رہے ہیں, ڈیپینڈنگ, ہر ایک کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے سپروائزر پروجیکٹ یا پروڈکشن مینیجر کی بات ان ورکر کو بتاتے ہیں اور ورکر کا رسپانس ان کو دیتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے. اس لیے سپروائزر کو یہاں پر ایز اے مڈل مینیجر کا نام یا رول دیا جا رہا ہے ایز پر دی رولز. جی لیز آن بٹوین دا پروڈکشن ورکر اینڈ دا پروڈکشن مینیجر پاسبل فار ملٹی اسمبلی لائن. یہ بچے یاد کر لینا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, یہ کئی مرتبہ ایگزام میں آ چکا ہے. اس سے کیا مراد ہے, ایک سپروائزر کئی ملٹی لائن کو دیکھ سکتا ہے. ملٹی لائن سے کیا مراد ہے, کئی پروڈکشن کو دیکھ سکتا ہے. ممکن ہے وہ پروڈکٹ اے کو بھی دیکھ رہا ہو, پروڈکٹ بی کو بھی دیکھ رہا ہو, پروڈکٹ سی کو بھی دیکھ رہا ہو. یہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جی ایک ہی وقت میں ود ان اے سرٹن پروڈکشن لائن گیون بائی دی پروڈکشن مینیجر. یعنی ایک پروڈکشن مینیجر سپروائزر کو کئی جگہوں پر استعمال کر سکتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون پروڈکشن ورکر, جن کو ہم نے امپلائی کہا یا ورکر کہا, یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پر ورکر. واٹ آر دیئر ریسپانسبلٹی, یہ کیا لکھا ہوا جی, باٹم, سب سے نیچے یہ لوگ ہوتے ہیں. باٹم آف دی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنل چارٹ.
ट्रेनिंग गिवन द प्रॉपर टूल्स नीडेड टू कंप्लीट प्रोडक्शन, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, टूल कैसे चलाना है, एंड रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर। तो अब देखिए बच्चे लाइन बहुत वाज़ी हो गई, ये किसको जवाब दे होंगे, इसको, ये किसको जवाब दे होगा, इसको, और ये किसको जवाब दे होंगे, ये देखिए ये लाइन चल रही है, ये यूं निज़ाम चल रहा है आपका, इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम से इसने इसको जवाब देना है, इसने इसको जवाब देना है, इसने इसको जवाब देना है। कोई शायद औखी नहीं थी भाई, बहुत बच्चों वाली चीज़ थी ना, बहुत ही बच्चों वाली चीज़। अगर आप 2 मिनट पढ़ना चाहें तो वैसे इस पर लिखा हुआ है सारा कुछ, आपके सामने वाज़े बना हुआ भी है कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। जी जी, नहीं, वहाँ नहीं, ये नहीं कह रहा। एक प्रोडक्शन मैनेजर का सुपरवाइज़र, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो एक प्लांट पे है, प्लांट पे 3 मशीनें लगी हुई हैं, तो वो अपने सुपरवाइज़र को तीनों मशीनों पर इस्तेमाल कर सकता है, ये कह रहा है वो। जी डेफिनेटली, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है यार, इसको तो आपको सवाल पूछना चाहिए नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं। ये वाला बंदा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, इसने अपने बंदों को जवाब देना है, इसने अपने बंदे, और ये वाला बंदा है, अब ये कौन है, सब मैनेजर है ना, ये चाहे तो इसका काम यहां से ले सकता है क्योंकि ये इसके अंडर है ना, तो अपने अंडर होने की वजह से उसको मल्टीपल इस्तेमाल करवा सकता है, लेकिन इसका सुपरवाइजर इसके सुपरवाइजर को नहीं छेड़ सकता, इसलिए कि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसका ख्याल रखना है आपने। लेकिन आप सिर्फ ये बात लाइन याद करें, एग्जामिनर ने सर ये पूछनी है आपसे लाइन, ये वाली लाइन पूछनी है आपसे, असेंबली लाइन से क्या मुराद है, एक ही वक्त में कई प्रोडक्शनें हो रही है, सुपरवाइजर कई प्रोडक्शनों को देख सकता है, बस इतनी बात याद करनी है आपने। आगे चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ जी भाई, अभी तक आपके 3 सवाल मैनेज हो चुके हैं, कौन कौन सा जी, प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारियां, प्रोडक्शन प्लानिंग, तीसरा सवाल अभी आपने ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके पास फंक्शन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चौथा सवाल अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पे आपने सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ नहीं लिया, 3 में पढ़ नहीं लिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन प्रोडक्ट क्या नाम कहते हैं, प्रोडक्ट के लिहाज से फंक्शन, प्रोसेस के लिहाज से डिपार्टमेंट, या कस्टमर वाइज या रीजन के लिहाज से। तो ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इस पर दोबारा लिखा हुआ है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया है बस वही पढ़ना है, दोबारा से आपने इसको यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ इन्हें बोंगे ही मारी हुई है ऑलमोस्ट, वहाँ जो आपने पढ़ लिया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट ऑल ऑफ यू। तो वहाँ पर आप क्रॉस नहीं लगाएंगे, बस एक जगह जहाँ हेडिंग दी हुई ना वहाँ पर लगा लीजिएगा उसको मुताबिक। आइए पर इसको देखने में 3 लोग हैं। Structure of manufacturing company, the structure of organization process is generally accomplished by 3 primary decision, यानी इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एक काम होता है इसमें, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसमें दूसरा काम होता है, और तीसरा काम क्या होता है, डेलीगेशन। आपको मालूम है डेलीगेशन भी आप पढ़ चुके हैं। असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी नेक्स्ट लेवल, फाइन। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, ये देखिए ये मैंने किया हुआ, ये डिवीजन ऑफ लेबर तो की हुई है, हर बंदे का काम सेपरेट करना, हर बंदे की जिम्मेदारी अलग-अलग करना, किसकी बेस पे, स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे। मैं मार्कर बनाने का बड़ा बेहतरीन एक्सपर्ट हूं, तो मुझे एक सुपरविजन टीम दे दिया है कि अच्छा साहब आपने सिर्फ ये पेन बनाना है, लेकिन एक शख्स ये बनाने का, पाउच बनाने का बड़ा एक्सपर्ट है, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो पाउच की मैन्युफैक्चरिंग उसके हवाले कर दी जाएगी। तो हर बंदे की जिम्मेदारी सेपरेट करना, किसकी बेस पर, स्किल्स की बेस पर, एक्सपर्टीज की बेस पर, या उसके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। ये है बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर, तकसीम करना। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में सवाल में बाकायदा आता ये भी है, आता ये भी है, लेकिन ये इसका मसला चैप्टर नंबर 9 से भी पूछ सकता है, चैप्टर नंबर 3 से। बात एक ही आपको कौन सा पता होना चाहिए, ये तो नहीं आपने कहना कि यार मुझे नहीं पता सवाल नंबर 3 में से आया कि सवाल नंबर चैप्टर 3 में से आया कि 4 में से आया। उसने आपसे पूछ लिया डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन किसे कहते हैं भाईजान, हर डिवीजन को सेपरेट कर देना, हर डिवीजन को सेपरेट कर देना। ये देखिए यहाँ हमारा डिवीजन सेपरेट की हुई है,
یہ پروڈکشن مینیجر ایک ڈویژن کو چلا رہا ہے, یہ پروڈکشن مینیجر دوسری ڈویژن کو چلا رہا ہے. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پروسیس وائز بھی ڈویژن تبدیل ہو سکتی ہے, اور ڈپارٹمنٹل وائز بھی ہو سکتی ہے, پروڈکٹ وائز بھی ہو سکتی ہے, جیوگرافیکل وائز بھی ہو سکتی ہے, کسٹمر وائز بھی ہو سکتی ہے. پڑھا ہوا نا بھائی نے سب کچھ, ویری گڈ. تو ڈویژن آف لیبر کے ایڈوانٹیج پوچھ سکتا ہے, وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں بچے آپ سے. ڈویژن آف لیبر میں وہ کیا پوچھ رہا ہے, ذرا لک ایٹ دس. مین پروسیس آف پروڈکشن از سپلٹ اپ انٹو مینی سمپل پارٹ اینڈ ایچ پارٹ از ٹیکن بائی ڈفرنٹ ورکر ہو آر, ابھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جو ڈویژن کی جاتی ہے وہ اسپیشلائزیشن کی بیس پہ کی جاتی ہے ان دا پروڈکشن آف دی اسپیسیفک پارٹ. ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں ڈویژن کرنے کے؟ نمبر 1 انکریز ایفیشنسی. بچے وہ کیوں؟ میں مارکر کا ایکسپرٹ ہوں, مجھ سے ہر طرح کی پروڈکشن نہیں کروائی جا سکتی. اگر میں مارکر کا پروڈکشن کا ایکسپرٹ ہوں اور مجھے پروڈکشن کے لیے دے دیا جائے پاؤچ, تو میں الٹیمیٹلی اس میں ٹائم ضائع کروں گا, چونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. کر تو میں لوں گا چونکہ پروڈکشن مشین ہی چلانی ہے نا, لیکن مجھے محنت کرنی پڑے گی. لیکن اس کام کا مجھے ہر لیول پہ پتہ ہے کہ یہ کام کیسے مینیج کرنا ہے. نمبر 2 امپروومنٹ ان کوالٹی. چونکہ میں اس کام کا ماہر ہوں تو مجھے معلوم ہے کوالٹی امپروو کیسے کی جا سکتی ہے, ورنہ بچے کوالٹی کو امپروو نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. مجھے 26 سال سے میں آئی ٹی پڑھا رہا ہوں, اور 26 سال سے ہی میں ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہوں. مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے کہ الحمدللہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ, میں نے آڈٹ اتنا پڑھا ہوا ہے کہ میں آڈٹ آرام سے پڑھا سکتا ہوں. لیکن بچے میں اس ٹیچر کے مقابلے میں آڈٹ نہیں پڑھا سکتا جس کا پڑھانے کا 10 سال کا تجربہ ہے. میں پہلی دفعہ پڑھاؤں گا تو میری کوالٹی آف ٹیچنگ وہ نہیں ہو سکتی, چاہے میں جتنا مرضی اچھا ٹیچر ہوں. ڈلیوری آف لیکچر جتنا مرضی اچھا دے سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اس کے مقابلے میں نہیں پڑھا سکتا جو کہ پہلے سے 10 سال سے آڈٹ پڑھا رہا ہے. کیا خیال ہے, وہ مجھ سے جلدی نہیں پڑھا لے گا؟ کیونکہ اس کو تو ساری باتیں پتہ ہیں. مجھے ہر چیز پہ محنت کرنی پڑے گی, ٹائم لگے گا, اور اس کی کوالٹی, اس کی ایگزامپلیں مجھ سے بہت بہتر ہوں گی, اس لیے کہ وہ روز مرہ کام جانتا ہے. میں نے پہلے دفعہ پڑھانا ہے تو میں تو گرتا پڑتا ہی پڑھاؤں گا نا اس کو. تیسری چیز یوٹیلائزیشن آف دی اسپیشل اسکل اینڈ ٹیلنٹ آف دی ورکر. اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بندے کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ایڈوانٹیج ہے. اور لکھ لو اردو میں, صحیح بندے کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے. اکانومی آف اسکیل. اکانومی آف اسکیل کہتے ہیں بڑے پیمانے پر پروڈکشن کی جا سکتی ہے. اکانومی آف اسکیل کیا ہوتا ہے؟ بڑا پیمانہ, بڑے لیول پہ. تو بڑے پیمانے پر پروڈکشن کی جا سکتی ہے کس کی وجہ سے؟ ڈویژن آف لیبر کی. اس لیے بچے وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اسپیشلسٹ گروپ صرف اپنا کام کر رہا ہے, دوسرا اسپیشلسٹ گروپ اپنا کام کر رہا ہے, تیسرا اسپیشلسٹ اپنا کام کر رہا ہے. جب ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا تو کام میں تعداد بڑھ جائے گی. اوپر تعداد نہیں تھی بچے, اوپر تھی کام کو تیز کرنا. یہاں سپیڈ ہے, یہاں پر کوانٹٹی ہے, اور یہاں کوالٹی ہے, اور یہاں سپیڈ ہے. دا لاسٹ پوائنٹ فاسٹر ٹریننگ آف ورکر. بچے وہ کیوں؟ جب آپ نے ایک بندے سے ایک ہی کام لینا ہے, ویسے میں نے مثال دی تھی کہ میں اس پین کو بنانے والا ہوں اور میں ایکسپرٹ ہوں, تو مجھے اب 6 ٹریننگیں نہیں دینی کہ مجھے پین کی ٹریننگ بھی دینی ہے, مجھے فلاں کی ٹریننگ بھی. مجھے صرف اس کی ٹریننگ بتانی ہے کہ بھائی اس کی مشین کیسے چلانی ہے, اس میں را مٹیریل کب ڈالنا ہے, درمیان میں ڈیلے کتنا دینا ہے, اور بس یہ مجھے معلومات دے دی جائیں گے, بتانا کہ آپ الیکٹریسٹی آ رہی ہو تو اتنا را مٹیریل ڈالیں گے تو اتنے پین بن جائیں گے. اس کے بعد میں نے یہی کام کرتے رہنا اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہنی ہے, اور میرے روزانہ کے کام سے میری ایکسپرٹیز بڑھتی جائیں گی. تو بچے جہاں پر ڈویژن آف لیبر کے فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں کچھ. ڈس ایڈوانٹیج, اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد ہے یہ بندہ اب کسی اور کام جوگا نہیں رہے گا. جوگا سمجھتے ہو پنجابی کا لفظ ہے. اب یہ کسی اور کا کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو 10 سال ہو گئے مارکیٹ ہی بناتے ہوئے. اب آپ اسے کسی اور جگہ پر لگائیں گے, اسے کام نہیں ہوگا, اس سے کام ہی وہی آتا ہے بیچارے. تو ڈویژن کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے ڈیولپمنٹ میں کیا پڑھا تھا, ذرا مجھے بتانا؟ روٹیشن, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روٹیٹ کیا رہے تاکہ سارے کام آ جائیں. اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈس ایڈوانٹیج تھا. وہ کیا تھا؟ سلوشن تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بندہ, آپ کا امپلائی ہر کام کرنے کا ماہر ہو جائے
تو پھر روٹیٹ کرتے رہو, 2 سال ایک جگہ لگواؤ, 2 سال ایک اور جگہ لگواؤ. لیکن بہرحال یہاں وہ سولوشن نہیں پوچھ رہا بھائی, یہاں پرابلم پوچھ رہا ہے کہ پرابلم کیا آئے گی. تو پرابلم یہ ہے مسلسل ایک ہی کام کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے کام کو پرفارم کرنے کی صلاحیت کھو دے گا. سمجھائیے نا آپ. اگلا پوائنٹ, لیک آف. اب کریٹیوٹی تو ختم ہوگی, پہلا سال ہی ہوگا جب وہ کام کرے گا, اس کے بعد تو پھر اس کا پتہ ہے بس مشین میں سامان ڈالنا نکالنا ہے, سامان رکھنا ہے نکالنا ہے, وہ بس ان پٹ کرتا رہے گا, آؤٹ پٹ نکلتی رہے گی. پکا کام ہے نا, روزانہ کام ہو گیا جی. آپ جو ہے بیسیکلی کبھی دیکھیں, آپ اور میں گھر میں یا کچھ اپنے طور پر کبھی وہ کوئی پیاز کاٹنا ہو یا کوئی ٹماٹر ہم سے نہیں کٹے گا جہاں انگلی کٹے گی یا اس کے بعد جو ہے وہ ٹماٹر کو 15 منٹ میں کٹے گا. لیکن آپ دیکھیں جو روزانہ کام کرتے ہیں ہوٹلوں میں, کٹ 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 یوں کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ان کو, اور انگلی کو بھی لگتا ہے, ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ساتھ پیاز بھی کٹ رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی کٹ رہے ہیں. واٹ از دس؟ روٹین ورک. وہ کام کرنے کی خاص روٹین بن جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے پھر کریٹیوٹی نہیں ہے, وہ پھر روزانہ کام ہے. نیکسٹ, ریڈنڈنسی ڈیو ٹو نیو ٹیکنالوجی. بچے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب وہ ایک ہی کام کے ماہر ہو جاتے ہیں, ذرا نئی ٹیکنالوجی آ رہے ہیں, آدھے بندے کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, نہیں نہیں یہ ساڑھے کو نہیں کام ہونا, ایسے نہیں کر سکتے. تو نئی ٹیکنالوجی ہمیشہ بندے کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کو نکالنے پڑتے ہیں. بچے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, نہیں آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے, جاپان کے اندر روبوٹس آنے کی وجہ سے ہر کار انڈسٹری میں سے کم از کم 70% لوگ نکالے گئے ہیں, ہر انڈسٹری میں سے. بچے وہ کیوں؟ پہلے گاڑی, لوہے کی گاڑی کو سیدھا پتلا کرنے کے لیے وہ ہتھوڑیاں لے کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ایک بندہ پینٹ میں اس کو پینٹنگ کروا رہا ہے, پھر ایک بندہ کچھ کر رہا ہے, ایک بندہ کچھ کر رہا ہے. اب آپ نے دیکھا روبوٹ آ چکے ہیں جاپان کے اندر, وہ روبوٹ خود ہی گاڑی کی ساری الائنمنٹ کرتا ہے, خود ہی سیٹیں لگا دیتا ہے, خود ہی انجن رکھ دیتا ہے, خود ہی اس کی لائٹیں لگا دیتا ہے, ایون دین وہ جہاں کاویے کے طور پر جو ہے وہ کرنا ہے وہ سارا کچھ وہ کر دیتا ہے. تو انسانوں کی ضرورت کہاں پیش آ جائے گی؟ تو بندے کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو نئی ٹیکنالوجی بہت سارے لوگوں کو ریڈنڈنٹ کرتی ہے. یہ ویسے بھی یاد رکھیے گا, ٹیکنالوجی ہمیشہ ان امپلائمنٹ لے کر آتی ہے. ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ ان امپلائمنٹ لے کر آتی ہے. آپ کے اپنے سیکٹر میں بہت ان امپلائمنٹ آ رہی تھی, لیکن آپ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے بی کامرس کی, ایم کامرس کی. وہ کیسے؟ روزانہ کے چارٹ آف اکاؤنٹس بنانے ہیں نا, روزانہ کی انٹریاں کرنی ہے. اب وہ کام کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے, جب کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے تو لیجر بنانے والوں کی چھٹی, ٹرائل بیلنس بنانے والوں کی چھٹی, اس لیے کہ آپ کمپیوٹر میں ٹرانزیکشن انٹر کریں. وہ جنرل بھی خود بناتا ہے, لیجر بھی خود بنا دیتا ہے, ٹرائل بیلنس بھی خود بناتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی خود بنا دیتا ہے. صرف ایک انٹری کرتے ہیں آپ. ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو آپ انشاءاللہ اکاؤنٹنگ آدھی سے زیادہ پڑھ چکے ہوں گے. اکاؤنٹنگ میں ابھی آپ خود اپنے ہاتھ سے ٹرانزیکشن کو ڈے بک میں انٹر کرتے ہیں, پھر اس کا لیجر بناتے ہیں, پھر لیجر سے ٹرائل بیلنس بناتے ہیں. آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہلی ٹرانزیکشن پہ نہیں لے سکتے ہیں, لیکن کمپیوٹر سسٹم میں پہلی ٹرانزیکشن انٹر کریں, اسی وقت فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے ٹیکنالوجی کا. یہ سافٹ ویئر ہے. ابھی جو آپ نے آخر میں نہیں پڑھا انفارمیشن سسٹم, یہ ہے انفارمیشن سسٹم, جو کہ آپ کی پہلی انٹری آپ نے کہی ہے, سیل کی انٹری ہوئی ہے, تو امیڈیٹلی آپ کے پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں ریونیو میں جا کے انٹر ہو رہے ہیں نا, اس نے اسی وقت ہی آپ نے سامان خریدا, اسی وقت ہی اس نے آپ کی بیلنس شیٹ میں آپ کی کرنٹ ایسٹ کے اندر جا کے اس نے انٹری ہو جانی ہے. حالانکہ یہ کام آپ مینول میں نہیں کر سکتے. مینول میں آپ ساری محنت کرنے کے بعد آخر میں جا کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. تو جہاں پر 50 لوگ اکاؤنٹنگ کا کام کرتے تھے نا, وہاں 2 لوگ رہ گئے ہیں. وجہ اس لیے کہ انٹریاں تو صرف انٹری کرنی ہے, انٹری آپ ڈاٹا انٹری آپریٹر سے کروا لیں تو اکاؤنٹنٹ کی چھٹی ہو گئی. تو اس لیے بے شمار لوگ بی کام کرنے کے بعد, ایم کام کرنے کے بعد اسی وجہ سے بے روزگار پھر رہے ہیں کہ اب زیادہ ضرورت لوگوں کی نہیں رہی. سافٹ ویئر نے بہت ان امپلائمنٹ لے کر آیا سافٹ ویئر نے. جی جناب واپس چلتے ہیں جناب. ریڈنڈنسی کے بعد لیک آف رسپانسبلٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنسی. یہ کیا ہے جناب؟ مجھے رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ اب لیک آف رسپانسبلٹی اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ اب آپ اتنے زیادہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ تھوڑا سا ذرا ریلیکس کر جاتے ہیں. ریلیکس کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار یہ کام دھیان سے کرو. اچھا جی میرا روزانہ کا کام ہے, تجھے پریشان نہ ہو. ورکر یہی کہتا ہے نا, کب تجھے پریشان نہ ہو بھائی, بلکہ نیا لفظ آیا ٹینشن نہیں لینی. تو بس وہ ورکر یہ کہہ کے بھی جان چھڑا لیتا ہے, اور اس کے بعد جب بلنڈر لگتا ہے تو پھر دبا کے بلنڈر لگتا ہے, اس لیے کہ وہ تو ریلیکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں تو روزانہ کام ہے. تو اردو میں ایک کہاوت بھی ہے کہ ہمیشہ تیراک ہی ڈوبا کرتا ہے, جس نے پانی میں اترنا نہیں وہ ڈوبے گا کیسے. تو تیراک ڈوبتا ہے اس لیے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی, انہیں پتا ہوتا ہے یار میں تو بہت بڑا سوئمر ہوں, مجھے پانی نے کیا کہنا ہے. لیکن جب پانی کی جو ہے وہ ایک خاص لہر آتی ہے نا وہ, تو اس کے بعد وہ ایسے ایسے بندوں کو ساتھ لے جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا بندہ گیا کہاں.
ہاں جی بھائی جان، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ آخری چیز تھی جو آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد میں پڑھاؤں گا باقی سب چیزیں، لیکن وہ ایگزام میں نہیں آتی. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا یاد کر لیا بھائی جان آپ نے چیپٹر نمبر 9 کے اندر؟ ون ٹو تھری فور اینڈ 5. پہلی چیز میں نے آپ کو پروڈکشن یا ٹرانسفارمیشن کے کانسیپٹ پڑھائیں جی. اصل میں یہ تھا کیا یہ پروسیس نہیں تھا جی، ان پٹ انٹو پروسیس اینڈ پروسیس انٹو آؤٹ پٹ؟ تو یہ اصل میں آپ نے پروڈکشن کا پروسیس پڑھا تھا جی. نمبر 2، responsibilities of production manager. responsibilities of production manager 5 تھی نا بچے؟ یہ اب آپ کا ٹیبل بننا چاہیے 5 کا، 1 2 3 4 5. سب سے پہلے وہ انوالو ہوتا ہے پروکیورمنٹ اینڈ پرچیزنگ میں، پھر وہ پروڈکشن پلاننگ کرتا ہے، پھر وہ مانیٹرنگ کرتا ہے، پھر وہ کوالٹی کنٹرول ایویلیشن کرتا ہے، اور پھر اگلے سال یا اگلی ورکنگ کے لیے امپروومنٹ لے کر آتا ہے اور اس کو امپروو کرتا ہے اپنے پروسیس کو. رائٹ؟ یہ 5 باتیں آپ نے لکھنی ہے، میں نے بتا دی ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے پروڈکشن پلاننگ. اس میں آپ کے پاس 7 ہیڈنگیں تھیں، وہ 7 ہیڈنگیں آپ نے خود لکھ کے یاد کرنی ہیں. پروسیس لے آؤٹ، پروڈکٹ لے آؤٹ، فلانا لے آؤٹ، سارا کچھ آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا ہیومن ریسورس آف پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. میں پی ڈی لکھ رہا ہوں. اس میں آپ نے 1 2 3 4 لوگ پڑھے جی. کڑے کڑے جی، ایگزیکٹو مینجمنٹ یا مینیجر، پروڈکشن مینیجر، سپروائزر اور اس کے ساتھ ورکر. کیونکہ آسان چیپٹر نا بھائی، اوکھا تو نہیں چیپٹر، بہت آسان چیپٹر یہ. آخر میں ابھی میں نے پڑھایا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا سٹرکچر. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا سٹرکچر جس میں آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا تھا. 2 تو میں نے بالکل نہیں پڑھائیں جی، اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ڈیلیگیشن، اس کے بعد آپ کی ڈپارٹمنٹلائزیشن، اور ڈپارٹمنٹلائزیشن کے 4 پارٹ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ پروسیس وائز، پروڈکٹ وائز اور پروسیس وائز اور کسٹمر وائز. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے آگے پڑھی، اس کا نام کیا تھا جی؟ ڈویژن آف لیبر. اور ڈویژن آف لیبر کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج میں نے پڑھائے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایگزام کا حصہ ہوتا ہے بس. اس کے بعد جو میں پڑھاؤں گا ضرور، لیکن ایگزام کا حصہ نہیں ہے. پہلی بات تو اس کو آپ کی کتاب کے اس کے اگلے پارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیڈنگ پڑھ لیں جی. کمبائننگ بزنس سٹرکچر دیکھیں لکھی ہے وہاں پر آپ کے پاس، جو ابھی میں نے پڑھایا اس کے اگلے کے پیج پہ لکھی ہوئی ہے. یہ اس کو آپ کراس کر دیں، یہ سارا ہی غلط ہے جی. کمبائننگ بزنس سٹرکچر جو ہے بھائی جان، یہ 2.2 کی ہیڈنگ ہے. فار ایکسیپشنلی لارج مینوفیکچرر اٹ ڈز میک. تو یہاں فرسٹ پلر، سیکنڈ پلر، تھرڈ پلر، فورتھ پلر، ففتھ پلر، سارے پلر توڑ دو. اس پہ کراس لگا دیں. کراس نہیں لگانا تو بس اس کو ہیڈنگ کو بتا دیں کہ یہ رانگ بھی ہے اور ناٹ پارٹ آف یور ایگزام ہے. آگے چلو جی، آگے یہ لکھے ہوئے، آگے چلو جی. یہ لکھا ہوا ہے اس پہ، فرسٹ پلر، سیکنڈ پلر، فلانا پلر، ٹمکانا پلر. یہ بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے. آرگنائزیشن کا سٹرکچر کیوں چوز کیا جاتا ہے آپ نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھ لیا ہوا ہے.
تو یہ وہیں کا ٹاپک ہے, اس کو آپ نے وہاں پڑھ لیا, دیٹ از مور دین سفیشینٹ. اس کے اور مزید آگے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ آپ کا پڑھ نہیں, پر آپ کا دل چاہے ضرور پڑھیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ایگزام کا پارٹ اس لیے ہے کہ چیپٹر 3 میں آپ پڑھ چکے ہیں. چیپٹر 3 میں دوبارہ مجھے اس کو ضرورت نہیں. یاد کیجئے ہم نے وہاں ایک کانسیپٹ پڑھا تھا, آرگنائزیشن کا سٹرکچر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا ہر بندے کی رسپانسبلٹی علیحدہ سے سائن کی جائے, کون کس کا ہیڈ ہے, کون کس کا سب آرڈینیٹ ہے, اس کے بارے میں پتہ لگ جائے. پھر ہر بندے کی چین آف کمانڈ پوری بنتی ہے, کہاں سے لے کے بات شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے. چوتھا, ہر بندے کے کام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور پانچواں, کس کو کون سا ریسورس چاہیے وہ ریسورس الوکیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں آپ سب پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے اس لیے جلدی سے کوئک ریویو دے دیا ہے جی. اس کے بعد یہ بالکل نہیں پڑھنا نہیں, پروسیس بیس اور پروڈکٹ بیس کا ڈفرنس, نو پارٹ آف ایگزام. دا ڈفرنس بٹوین پروسیس بیس اور پروڈکٹ بیس آرگنائزیشن, ناٹ پارٹ آف ایگزام. یہ ٹیبل سا بنا ہوا ہے, اس کو بالکل بھول جائیں. سوری, بورڈ سے کیا مراد؟ کوئی بات نہیں, وہ 11 آپ کی وجہ سے کیا تھا, آپ کو نظر کم مارا نا. ہاں جی بھائی جان, یہ ایگزام کا حصہ ہے. کی ڈپارٹمنٹس آف مینوفیکچرنگ کمپنی, میں نے یہ پڑھانا نہیں, میں کئی ہزار دفعہ پڑھا چکا ہوں یہ آپ کو, میں نے اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا جی. پروڈکشن کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ پروڈکشن کرنا, ٹرانسفارمیشن کرنا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, نئی سے نئی چیزوں کی جدت کو دیکھنا, پرچیزنگ خریداری کرنا. اور بتایا تھا میں نے پرچیزنگ کیا ہوتی ہے, ایسی چیز جو خرید کر آگے بیچنی ہوتی. مارکیٹنگ اینڈ سیل, چیپٹر نمبر 10 میں کوئی 10ویں دفعہ آپ نے پڑھا ہے مارکیٹنگ اینڈ سیل. مارکیٹنگ کا کام, مارکیٹنگ میں پورا آپ نے چیپٹر پڑھا ہے جی. ریسرچ کرنا, ہیومن ریسورس پہ پورا چیپٹر پڑھا جناب آپ نے. جناب اس کو میں کیا پڑھاؤں گا آپ کو جی. اور آخر میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, اس پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کا PRC 4 بھی ہے, میرے پاس چیپٹر 4 بھی آپ نے پڑھا ہے, کوئی نئی چیز یہاں پر نہیں ہے جی. تو اس لیے ذمہ داری آپ پہ ہے, آپ پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں, اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے نو پرابلم ایٹ آل. نہیں جی, چھٹی کوئی نہیں ہے جی. یہ پروڈکشن, یہ پرچیز اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ میں نے آپ کو سلائیڈ بھجوائی ہوئی ہے ساری جی. لیکن آپ آخری چیز, لاسٹ پوائنٹ, بینیفٹس آف مینوفیکچرنگ یا آپریشن مینجمنٹ. نمبر 1, گیو یور کمپنی اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. ذرا دھیان سے بھائی, اس کو سمجھنا ہے آپ نے, ذرا دھیان سے. کمپیٹیٹو ایج کب ملتا ہے؟ جب آپ کی پروڈکشن دوسروں سے سستی بھی ہو, ڈفرنٹ بھی ہو. سن لیں جائے بات دھیان سے. آپ کو کمپیٹیٹو ایج کب ملے گا؟ جب آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹ لو پرائس پہ بھی ہو, سوری کمپیٹیٹو پرائس پہ. کل بھی میں نے اس پہ ڈسکس کیا تھا آپ کو. کمپیٹیٹو پرائس, آپ کی پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو پرائس کے ساتھ ساتھ یونیک یا ڈفرنٹ بھی ہو. اور تیسرا, مارکیٹ میں ٹائملی اویلیبل ہو. یہ نہ ہو گرمیوں کی چیز سردیوں میں مل رہی ہو, گرمیوں کی چیز گرمیوں میں ملنی چاہیے. آپ کی پروڈکشن کب ہونی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن ٹائملی اویلیبلٹی آف دی پروڈکٹ ٹو دی کسٹمر اینڈ ٹو دی شاپ کیپرس, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اسے کہتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن آپ کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لے کے دیتی ہے. بچے ایک بات تو بتائیے, جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو کیا چیز بڑھ جائے گی؟ اللہ کے ولیو, پروفٹ پہ ڈائریکٹ مت جایا کرو, اکاؤنٹنٹ ہو تم لوگ. سیل کے بڑھنے سے پروفٹیبلٹی کے بڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. میں کلاس میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سیل ڈزنٹ مین پروفٹیبلٹی وڈ بی ہائی, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن سیل کے بڑھنے سے پروفٹ کے بڑھنے کا چانس بڑھ سکتا ہے. اگر تو آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں تو پھر تو آپ ہر پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے. اگر آپ کیا ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہے, تو آپ ایکیومولیٹ کو دیکھیں گے. ایکیومولیٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹوٹل پروفٹ کتنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ شیخ بھی ہیں, تو پھر آپ ہر پروڈکٹ پہ دیکھیں گے, اچھا بس چوانی بجتی پہ ہی ہے, بس
آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ چوانی بجتے بجتے 2 کروڑ پہ پروفٹ ہو گیا. نہیں, شیخ صاحب نے کہا نہیں, 2 کروڑ پہ نتھنگ, چوانی بجتی پہ لاس ہو رہا ہے بہت زیادہ. کیوں شیخ صاحب, این جی ہے نا کچھ, یار شیخ صاحب نے ناراض ہو گیا نا کس دن. اچھا, تو ہمارے پاس یاد رکھیے پروفیشنل ورکنگ یہ ہوتی ہے, آپ ایکیومولیٹ کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ایکیومولیٹ کو. آپ کو اوور آل فائدہ کس طرح, لیکن پلیز اوور آل سیل نہیں, اوور آل سیل آف ون پروڈکٹ. اور سن رہے ہیں میری بات, اوور آل سیل, اوور آل پروفٹ آف ون پروڈکٹ. ایک پروڈکٹ کا پروفٹ, یہ نہیں آپ نے پوری کمپنی کی سیلز ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کون سی پروڈکٹ ناکام ہے, کون سی پروڈکٹ کامیاب ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کون سی پروڈکٹ کامیاب ہے. لیکن پلیز یہ مت نہیں دیکھنا آپ نے پر یونٹ پروفٹ کتنا ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ یہ نہیں دیکھا کرتا. کیلکولیٹ ضرور کرتا ہے, کیلکولیٹ ضرور کرتا ہے پر یونٹ پروفٹ. اگر پر یونٹ پروفٹ نہیں کرے گا تو کاسٹنگ کیسے کرے گا؟ کاسٹنگ تو کرنی ہے نا, لیکن وہ اس کو فوکس نہیں کرتا. فوکس وہ ہمیشہ کیومولیٹ پہ کرتا ہے کہ مجھے اوور آل سیل کتنی ہوئی اور اس سیل میں سے میں نے پروفٹ کتنا کمایا ہے. آل آف یو. انکریز ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹ کوالٹی. اگر آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اچھا کام کرتا ہے تو آپ کی پروڈکشن تیز بھی ہوگی اور کوالٹی بھی اچھی ہوگی. یہ سب باتیں بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں بچے, یہ پیچھے یہ سب باتیں بھی آپ نے پڑھی ہیں. نمبر 3, انشور یو کمپلائی ود دا گورنمنٹ ریگولیشن. وہ کہتا ہے ایک اچھا جو آپ کا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لا کے مطابق چلتا ہے. بھلے پلیز ان لافل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بنا لیں گورنمنٹ نے منع کی ہوئی ہے. اگر آپ نے کوالٹی مٹیریل استعمال نہیں کیا یہ بھی ان لافل ہے. آپ کو معلوم ہے بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو ایک آتی ہے مارکیٹ میں ٹیزر کہتے ہیں اسے, اگر وہ آپ گندے پلاسٹک سے بنائیں تو آپ کو معلوم ہے اس بچے کی جو ہے وہ صحت پہ نقصان ہوتا ہے. لیکن بے شمار لوگ یہ کرتے ہیں گندے پلاسٹک سے, جس سے جوتیاں آپ کی ہوتی ہیں انہی جوتیوں کو دوبارہ ری پروسیڈ کر کے دوبارہ بنا لیتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے اس بچے کی صحت کا کیا حشر ہوگا. ابھی تو وہ بچہ ہے اور چھوٹا بچہ, اس میں ابھی امیونٹی پاور نہیں ہوتی, ابھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جراثیم سے لڑ نہیں سکتا. یہ تو جب اللہ تعالیٰ گروتھ دیتا ہے آپ کو تو اس کے وقت آپ کے اندر امیونٹی پاور بڑھتی ہے. تو وہاں پر اگر اس وقت جو ہے اس کو پکڑ لیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ دیکھیں کہ وہ آپ غلط کام کر رہے تھے تو گورنمنٹ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے. آپ دیکھیں اکثر آج کل اخبار میں آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو فیس بک پہ ملتا ہے, فلاں جگہ غلط یعنی 2 نمبر پیپسی پکڑی گئی بناتے ہوئے, غلط 2 نمبر وہ کیا آج کل وہ جو کیا جو پینے کے بعد کرنٹ آنا شروع ہوتا ہے اسٹرنگ, ہاں وہ بڑی جناب جو ہے تو وہ ہر بندہ پینے کے بعد دیتا ہے, میرے اندر وہ کیوں نہیں آ رہا, تو وہ تو ہے ہی 2 نمبر, اسی وجہ سے کرنٹ نہیں آ رہا ہوتا جی. تو الٹیمیٹلی تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے, یہ بھی گورنمنٹ کے ریگولیشن کے خلاف ورزی ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کچھ, اس لیے وہ کہہ رہا ہے ایک اچھا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کبھی گورنمنٹ کے رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروڈکشن اور چرس ہو رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. انکریز کسٹمر سیٹسفیکشن. بچے وہ کیوں, اگر آپ کی چیز 2 نمبر نہیں ہے, اور سن رہے ہو آپ کی چیز کی کوالٹی اچھی ہے, آپ کی چیز کی پرائز اچھی ہے, آپ کی کسٹمر کی کیئرنگ اچھی ہے, تو کسٹمر سیٹسفیکشن ہونی ہے. اور آپ کا اچھا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ویسٹ بھی کم سے کم پروڈیوس کرتا ہے. ویسٹ سے کم کیا بنا دینا, آپ نے 100 مارکر بنانے کے لیے پلاسٹک ڈالا تھا, بنے 90, تو کتنے ضائع ہوئے ہیں, 10 ضائع ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی غلط بات ہے کہ 100 مارکر کا را مٹیریل آپ نے ڈالا ہے, بنے 90 ہیں. ہاں 99 بن جائیں, 98 بنے تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں, ایک آدھا خراب ہو سکتا ہے, لیکن 10 خراب ہونے کا مقصد ہے آپ کا نقصان ہوگا. آپ کو معلوم ہے سے کیا چیز انکریز کر جائے گی, کاسٹ. اس لیے کہ آپ جب کاسٹنگ کرتے ہیں تو کاسٹنگ کرتے وقت جو ٹوٹل را مٹیریل ہوتا ہے ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف یونٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں آپ, تو یونٹ کاسٹ نکل آتی ہے آپ. تو اس لیے یہ غلطی آپ نہیں کرتے. اینڈ دا لاسٹ ون, انکریز ٹیم ورک. آپس میں مل جل کر کام کرنے سے آرگنائزیشن میں کام بڑھتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ.